الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ بھی اور میں بھی آج ایک مسنون دعوت میں شرکت کے لیے حاضر ہوں. اور وہ دعوت ہے دعوت عقیقہ. ہمارے بھائی حاکم صاحب بہاول نگر تشریف لائے تھے دعوت دینے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سفر جو ہے اس کے پیچھے ان کا اخلاص ہے جس کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا. ورنہ سفر ان دنوں میں آسان نہیں ہے، کیونکہ پروگرام بھی ہے، مدرسے کے حدثنا کا دور بھی ہے، دن رات کے اسباق بھی ہیں. لیکن ان کا ایسا اخلاص تھا جس کو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، میں آیا نہیں لایا گیا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا. سمجھتا اللہ کا اسرار محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کھینچ لیتی ہے. مدینہ والوں کے پاس محبت تھی، رسول اللہ کو ہی لے کے چلے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کیا عقل و فہم تھی؟ کیا کاروبار تھا؟ کیا مالدار تھے؟ وہ تو لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے، لیکن ان کے پاس رسول اللہ کا عشق تھا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے عاشقوں کے پاس چلے جائیں، جائیے. اور ایسی قیمت لگا دی اس مدینے کی، سبحان اللہ، کہ مدینے کا حق کو مکہ کے حق سے بھی اللہ نے مقدم کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں ابو بکر عمر کو آواز دوں گا، وہ کھڑے ہوں گے، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں بقی میں جاؤں گا، اور میں ان کو بقی والوں کو آواز دوں گا، وہ کھڑے ہوں گے، میں سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں پر. محبت ایسی چیز ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ محبت تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ محبوب کون ہے. محبت تو کرنی پڑے گی. دل کی خوراک ہی محبت ہے. آنکھ کی خوراک اچھا منظر ہے، کان کی خوراک اچھی باتیں، پیٹ کی خوراک اچھی غذا ہے، زبان کی خوراک اچھا کلام ہے، دل کی خوراک محبت ہے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ دل آپ نے کس کو دیا ہے. کمزور خوراک کھا رہے ہو یا تکڑی خوراک کھا رہے ہو؟ وہ محبوب پر ہے. محبوب کیسا ہے؟ محبوب تکڑا ہوگا خوراک تکڑی ہوگی، محبوب کمزور ہوگا خوراک کمزور ہوگی. آج فانی دنیا پر دل فدا ہے، دل خراب ہے.
کیونکہ خوراک کمزور ہے، محبوب کمزور ہے. جو مولا پر فدا ہے، رسول اللہ پر فدا ہے، تو محبوب تکڑا ہے تو خوراک بھی تکڑی ہے. یہ مسنون دعوت ہے. دو دعوتیں مسنون ہیں، ایک عقیقے کی دعوت، ایک ولیمے کی دعوت. باقی تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن سنت یہ دو دعوتیں. اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اس زمانے میں جبکہ وسائل کی اتنی قلت تھی، اس وقت بھی پیغمبر سلام نے تاکید فرمائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چند دن پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور وہ بازار میں گئے اور بازار میں جا کر کچھ سودا سلف کیا اور شام کو کھانے کی کوئی چیز لے کر آ گئے، اور کچھ دن کے بعد شادی کر لی. ابھی حالات اتنے اچھے نہیں. فرمایا اولین ملو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو. عقیق فرمایا الولد مرتہن ما لم یعق، بچہ مرتہن رہتا ہے، رہن رکھا رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے. آج ہم بلا وجہ ایسی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کمزوری کی بنیاد پر. مال کی کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ مال کمزوری اس زمانے میں نہیں ہے. میں کہا کرتے زمانے میں کوئی مالی مجاہدہ نہیں ہے. آج ایک ہی مجاہدہ ہے، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، اور کوئی مجاہدہ نہیں ہے. سب روٹی کھا کے سوتے ہیں. حضرت مولانا یوسف الزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت میں پریشان رہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات فرمائی، پلے باندھ لو اس بات کو. وہ خط میں نے خود پڑھا، حضرت کی تحریر پڑھی. حضرت ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے ایک چھوٹے بھائی ہیں مفتی منیر اخون، امریکہ مفتی اعظم امریکہ، وہ حضرت کے داماد ہیں. ہم نے لکھا کہ کیوں تم اس لیے پریشان ہو کہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں ہے، اور جو نعمتیں ہاتھ میں ان کی فکر میں پڑے ہوئے ہو. اور اگر دیکھا جائے تو بالکل یہی وجہ ہے. سائیکل ہے، موٹر سائیکل کی وجہ سے پریشان ہے. سائیکل کی نعمت کا احساس نہیں ہے کہ تیرے پاس سائیکل تو ہے، اتنی طاقت تو ہے کہ تو سائیکل چلا رہا ہے. موٹر سائیکل کی فکر میں سائیکل کی نعمت ختم. موٹر سائیکل ہے، اس کو کار کی فکر ہے. اس کار کی فکر میں موٹر سائیکل کی نعمت سے بالکل بے خبر ہے. اس لیے شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ کے مقابلے پر آیا تو کیا کہا؟ لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ یہ انسانوں کی اکثریت کو ناشکرا کر دوں گا میں. اور آج اس زمانے میں جس کو دیکھو ناشکری ہے، ناشکری اس کے منہ پر ہے، ہر وقت شکایت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ انسان کو مصائب اور مشکلات میں اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو، جو اخلاص سے تیرے لیے دعا کرے. جن کے سامنے تو رکھتا ہے وہ پیٹھ پیچھے کہتے ہیں اچھا اور گھر کو. مخلصین کے پاس، کسی بزرگ کے پاس اس کو کہو میں مشکل میں ہوں آپ کے لیے دعا کرے. ہر ایک کے پیچھے گاتا پھرتا ہے، خدا کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے. رابعہ بصریہ رحم اللہ کے پاس ایک آدمی سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ سر میں درد ہے. انہوں نے کہا درد کی پٹی تو باندھ لی، جب درد نہیں ہوا تو شکر کی پٹی بھی کبھی باندھی تو نے؟ یہ پتا چلتا کہ تو شکر گزار ہے. ان کے سامنے بات کرو کہ جی میری مشکل آپ دعا کر دیں، جو اخلاص سے آپ کے لیے دعا کر. ہر ایک کے پیچھے سامنے کیوں؟ لن تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت کو ایسا کر دوں گا کہ اللہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا. نعمتیں کھائیں گے، بتایا جو ہاتھ میں نعمت نہیں اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے زمانے میں ایسے مجاہدے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں فلانے نے فاقے کی وجہ سے خودکشی کر لی. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ بات نہیں ہے. اگر فاقے سے خودکشی کرنی ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے خودکشی کرتے. 3 دن تک پڑھیے، بخاری میں اٹھائیے، لا یذوق ازواقا 3 ایام، 3 دن گزر جاتے رسول اللہ نے، نہ رسول اللہ نے کوئی چیز چکھی ہوتی، نہ صحابہ نے چکھی ہوتی. خودکشیاں کر لی؟ نہیں، خودکشی تو عذاب ہے، اور عذاب نافرمان پر نازل ہوتا ہے. ہمیں سامنے کی صورت نظر آتی ہے، اس کی حقیقت پیچھے کیا ہے. وہ کس طرح خدا کی نافرمانی کر رہا تھا کہ اس کو اپنی جان اپنے ہاتھ سے لینی پڑی. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہ جو چیز کہی جاتی وہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان خود لے لے صرف اس وجہ سے کہ جی مجھے حالات پہلوں پر کیسے کہ آج تو ایسا ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ہم کپڑوں و لباس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک لنگی ہوتی تھی چھوٹی سی جس کی گانٹھ ہم گردن پر باندھتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کے گاؤں دیہات میں رواج ہے یا نہیں، ہمارے علاقے میں چھوٹے بچوں کے لیے یہاں کے بجائے گردن پر گانٹھ باندھتے تاکہ کھل نہ جائے۔ کہا کہ ایک لنگی ہوتی تھی، اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور مدینہ شریف کی سردی ہوتی تھی اور رسول اللہ کے در پر صحابہ کی جماعت پڑی رہتی تھی۔ اب سوچے صحیح، جن حضرات نے اگر سردی میں عمرہ کیا ہو یا حج کیوں نے پوچھو، ایک بار میں گیا، میں اتنا رویا اتنے کپڑے پہننے کے باوجود بھی باہر سے مسجد نبی تک پہنچنا مشکل ہے کہ صحابہ کرام آدھے کپڑے کے اندر ریت کے اوپر لیٹ کر کیسے وقت گزارتے تھے۔ تو پھر میرے دل نے جواب دیا، وہ رسول اللہ کے عشق کی گرمی سے گرمی لیتے تھے اور اس سردی کا مقابلہ کرتے تھے، جس کو کس اللہ والے نے کہا ہے کہ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں۔ برف میں آگ پکڑے گی لیکن عشق ہوگا تو برف بھی آگ بن جائے۔ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ اور کیا چیز تھی، لیکن پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو روزانہ کا ایک سوال ایک ہی جواب۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا معمول تھا فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے، اشراق کا وقت ہو، چاش کا وقت ہو جاتا، آپ تشریف لاتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے آئندہ کے غدا، کیا تیرے پاس ناشتہ ہے؟ اصل میں غدا اور عشاء دو ہی کھانے ہوتے تھے۔ مجھے عاصم بھائی کہہ رہے تھے عاصم صاحب کے جی یہاں بھی ناشتہ نہیں ہوتا، اس لیے جلدی چلیں گے، لیکن بہرحال مسافر آدمی اتنی دور سے آئے تو اس کے لیے کچھ انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آپ کے محلے سے آتا تو پھر میری تاخیر میں عذر نہیں تھا، لیکن میں تو بہت دور سے آیا ہوں بھائی، تو دور سے آتا ہے تو اس کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ تھکن بھی ہوتی ہے اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آئندہ کے غدا ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناشتہ کچھ بھی نہیں گھر میں کھانے کا۔ تو کیا فرماتے ہو وسلم؟ انی صائم، میں نے روزہ رکھا۔ کیا فرماتے؟ شکوہ نہیں کرتے تھے، کھانے کچھ نہیں۔ آج اگر ایک دو ٹائم ہو جائے، چینی ہے نہیں چینی تو نہیں، گھر میں گھر والی کہے، سمانی کہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی سمانی بولتے ہیں یا نہیں، زال کہے، بیگم کہے نہیں چینی تو نہیں ہے، گڑ ہے، یہ زمانہ آ گیا، ہوں 10 آدمیوں کو گالی دے گا اوپر سے لے کر نیچے تک کہ دیکھو چینی نہیں ہے میرے گھر میں، حالانکہ گڑ رکھا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی سوال ایک جواب، انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا۔ جب آپ مولا کی طرف اس چیز کو پھیر دو گے وہی عبادت بھی بن جائے گی اور زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ انی صائم، میں روزہ رکھ لیا، روزانہ کا معمول ہے، کھائیے ترمذی شریف میں کھائیے انی صائم۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، الولد مرتہن، یہ بچہ راہن رکھا رہتا ہے۔ اس کا معنی کیا لکھا ہے؟ معنی یہ لکھا ہے کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا اور اس سنت پر عمل نہیں کرتا، ورنہ اس بچے کی صلاحیتیں باطنی اور ظاہری، صحت اور روح، یہ دونوں اس کے بندے رہتے ہیں جب تک عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس
کھیت کے اندر جو فصل رکھی ہے پھر وہ صلاحیت نکل کر باہر آتی ہے، پھر وہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ محدثین نے شرح لکھی الولد مرتہن، ان کا معنی کیا ہے؟ راہ تک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو فرض اور واجب ہے، کہتے ہیں کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اور بعض روایات میں پیغمبر سلام کا اپنا عقیقہ خود کرنے کا بھی آتا، اگرچہ محدثین نے اس پر بحث کی ہے، لیکن کہتے ہیں 50 سال کی عمر میں پیغمبر سلام نے اپنا عقیقہ خود بنوایا، کیونکہ جب مدینہ شریف آ گیا وسعت ہو گئی، آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ شمائل ترمذی کی شروحات میں اس پر بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ بعد نے حدیث کو کمزور کہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بہت متعدد طرق سے بات آئی کہ آپ نے اپنا عقیقہ خود بنوایا، اور اس کے اندر ایک راز تھا، وہ راز یہ تھا کہ رسول اللہ کے نام پر اگر کوئی عقیقہ کرتا تو زمانے میں بتوں کے نام پر ہوتا، اللہ نہیں چاہتے تھے میرے محبوب کی کوئی چیز ایسی ہو جس میں کوئی شرک کا شائبہ بھی پایا جائے، یہ غیبی حفاظت تھی، غیبی حفاظت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام کی حفاظت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام بکریاں چلایا کرتے تھے، بکریاں چلاتے تھے، یہ بکری رکھنا چلانا یہ بھی رسول اللہ یعنی مسنون پیشہ ہے، بکریوں والے اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ تو دیکھیں پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں اور اللہ نے چروائی ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، شعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چلاتے تھے، 10 سال خدمت کی یا 8 سال خدمت کی، تو ایک دن ایک بکری بھاگ گئی۔ اب پتہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی جلال تھا، نبوت کے بعد بھی جلال ہوا، نبوت سے پہلے کسی کو تھپڑ مارا جان سے مار دیا، اور نبوت کے بعد اسرائیل السلام آئے تو اسرائیل السلام کو بھی تھپڑ مارا کہ تو میری جان لے رہے ہیں، ایک تھپڑ لگا، بخاری میں آتا ہے ان کی آنکھ کو نقصان ہو گیا، کیونکہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو پھر انسانوں والے عوارض اس کے اوپر آ جاتے ہیں، جیسے جن کسی اور شکل میں آئے تو آپ 2-4 جوتے کے ساتھ بھی مار دو گے تو مر جائے گا، اگر اصلی شکل میں آ جائے تو آپ کے ہوش ہی گم ہو جائیں گے۔ تو کہا وہ جلال نہیں، کہا اتنے جلالی پیغمبر، اب بکری بھاگ گئی اور پیچھے بھاگ رہے وہ بھاگے چلی جا رہی، بہت دور چلی گئی، تھک گئی بکری، اور کیا تھا ان کی طبیعت تھی تو اس کے 2-4 لگاتے ہو تو ویسے ہی مر جانے، ضبط کے اپنے اوپر، اور اس کو جھاڑتے جاتے تھے اس سے مٹی، اور کہتے جاتے تھے ظالم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتی تھی تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، اور اٹھا کر کہا واپسی تو کیسے جائے گی اتنی دور، اٹھا کر اپنے کندھوں کے اوپر اس کو ڈال لیا۔ کہتے اسی وقت فرشتوں نے اللہ کے دربار میں کہا یہ اللہ یہ جو بندہ ہے اس کی کیا شان ہے، اللہ اس کو پیغمبری دے دے، لنفر میں فیصلہ تو میں پہلے کر چکا ہوں۔ بکریاں چاہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک عجیب بات لکھی ہے بعض محققین نے، آج سن لے آپ، کہ یہ جو آتا ہے کہ خواجہ ابو طالب نے پیغمبر سلام کو پالا، وہاں بعض محققین نے لکھا ہے کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے اور وہ جو روزی آتی تھی اس سے خواجہ ابو طالب کا چولہا جلا کرتا تھا، کیونکہ ان کے باقی جو صاحبزادے تھے اولاد تھے وہ ایسے محنت نہیں کرتے تھے، آپ صبح جاتے اندھیرے منہ بکریاں لے کر جاتے اور رات کو واپس آتے، اس لیے ایک دن ان کے آپ کے دوست نے کہا جو آپ سے بکریاں چلاتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ مکہ شریف میں شادی کے موقع پر کیسے تماشے ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں تو صبح کو جاتا ہوں اور رات کو واپس آتا ہوں، کہا کہ آج ہم جلدی آ جائیں گے اور مغرب کے بعد تماشے شروع ہوں گے تو دیکھنا کیسے کیسے تماشے ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں پر اس حلقے میں بیٹھ گئے اور ابھی تماشے شروع نہیں ہوئے کہ اللہ نے رسول اللہ پر نیند ڈال دی اور آپ سو گئے، تماشے ہو گئے، رات گزر گئی، صبح کو سورج کی روشنی رسول اللہ کے چہرے پر جب لگی تو اٹھ کر بیٹھے، حیران ہوئے کہ میں کہاں ہوں، پھر سوچا میں تو تماشے دیکھنے آیا تھا، وہ کہاں گئے تماشے، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے صبح ہو گئی۔ فرمایا رسول اللہ کی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ کسی تماشا بینی میں شامل ہی نہ ہو۔
فرمایا انک بیاجلنا، آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتے ہیں۔ فرمایا کہ البل تو آپ نے اپنا عقیقہ خود فرمایا، اس لیے آپ کے وہ جو بال ہیں ان کو عقیقہ کہا ہے۔ ان فرقت عقیقتہ فرقا والا فلا، شمائل ترمذی کے الفاظ ہے کہ آپ کی عقیقہ جو ہے، عقیقہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو پیدائشی ہوتے ہیں، اس لیے ان بالوں کو 7ویں دن مسنون ہے کہ 7ویں دن ان بالوں کو کاٹو اور اس کے مقدار چاندی صدقہ کرو اور اس کے اوپر زعفران، بچے کے سر پر زعفران ملو، اس کو مسنون قرار دیا۔ میرے دوستو، ایک اللہ والے تھے، ہماری اولادیں کیسے بنیں گی، ہمارا صدقہ جاریہ کیسے بنے؟ آج اولادیں تو ہیں، ہر آدمی اپنی اولاد کی شکایت کر رہا ہے، میرے اولاد ایسے ایسی کیسے کیا کرے جی؟ ایک اللہ والے تھے، ان کا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا بچہ آج سے میں نے تہجد کے نفل بڑھا دیے ہیں، پہلے اتنے پڑھتا اب اتنے پڑھوں گا، یہ جو زائد نفل ہے تیرے لیے پڑھوں گا، کیونکہ باپ جب نیک ہوگا تو اولاد پر اس کا اثر آئے گا۔ آج اولاد کی تو فکر، اپنی فکر نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود گناہ میں مبتلا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، باپ چھت ہے، یہ آپ کے اوپر چھت ہے، اس میں اگر سوراخ ہو تو اوپر سے آنے والی مٹی، ریت، بارش، دھوپ اندر آئے گی یا نہیں؟ اگر باپ اللہ والا نہیں ہے تو اولاد کیسے اللہ والے بنے گی؟ آپ بتائیے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کسی فاسق فاجر کا بیٹا نیک اور اللہ والا ہو گیا، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو بھی اپنے باپ کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ باپ کی کوئی محنت داخل نہیں ہے۔ انہوں نے تو بگاڑنے کی کوشش کی تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہوا کہ وہ بگڑا نہیں، کسی کی دعا لگ گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں وہ اللہ اجازت لے گا، اللہ اجازت دیں گے تو باپ کی سفارش کرے گا، کیونکہ باپ کا کوئی محنت نہیں اس میں۔ اور ایک آدمی محنت کرتا اپنے بچے پر، پھر کسی وجہ سے اس پر شقاوت غالب آ جاتی ہے اس اولاد پر، اس باپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنی پوری محنت کی ہے۔ ہمارا تقوی اور ہماری نیکی بچے کے کام آنے والی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد دو چیزوں میں ضرور تبدیلی پیدا کر لو، ایک تو آپ نیک ہوتے چلے جائیں۔ سن لو گوبلا کلا کے لوگوں، یہ کلا ہے، کلا میں نے بڑا خرد بھی ہوگا چھوٹا بھی ہوگا۔ ایک تو آپ اپنے اعمال کو درست کرو، کیونکہ آپ کی نیکی کا اثر اس پر پڑنا ہے، اس کی دین بھی بننا، دنیا بھی۔ راج قرآن میں یہ خود کہہ رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دو یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر اس بستی میں جو شوموں کی بستی ہے، انہی یہودیوں کی بستی، ان بدبختوں کی خدا ان کو غارت کرے۔ ایسے شوم تھے، آج ہمارے ہاں این جی اوز آتی ہیں، ہے تو تھوڑی سیاسی بات، میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں، ساتھی دوست بھی موجود ہیں، ہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں شریعت کے نقطہ نگاہ سے کہتا ہوں، بڑی بڑی این جی اوز یہودیوں کی ہمارے ملک میں ہماری غریب پروری دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بدبختو، تم نے تو اپنے پیغمبروں کو روٹی نہیں کھلائی، ہمیں کیا کھلاؤ گے تم؟ تمہارے مقاصد کچھ اور ہیں، ہمارے ایمان کی قیمت پر تم ہمیں روٹی دیتے ہو، کپڑا دیتے ہو، تم اس کی بنیاد پر ہمیں قرضے دیتے ہو کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لو، ورنہ تم اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں۔ میرا دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا، میں انگلینڈ میں ایک جگہ پر گیا جہاں میزبان تھا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، روزانہ ان کی خاتون روٹی بنا کر پڑوس میں لے کے جاتی ہے، اتنی لے کے جاتی ہے کہ صبح سے شام تک ایک آدمی کو کام آئے۔ میں نے 2-3 دن معمول دیکھا تو اس سے پوچھا، یار آپ کے گھر والے یہ ساتھ کس کو دے کے آتے ہیں روٹی؟ کوئی آپ کی اماں بابا چاچا ادھر رہتا ہے؟ ہاں کہ نہیں، ایک عیسائی عورت رہتی ہے، بڈھی عیسائی عورت، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے،
ایمانہ والی بارش ہے کہ اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اماں کو نہیں پوچھتی تو ہم ان کو روٹی لا کر دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو تم پوچھو نا، اولڈ ہاؤس سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کی، سارے بڈھے بڈھیا وہاں جا کے انٹرویو کرو کہ تمہاری کوئی نہیں کہا کہ ہمارے تو سارے ہیں، ایک کارڈ نکال دیا، یہ پیرنٹس ڈے، استاد ڈے کا کیا مطلب ہے؟ یہ استادوں کا دن، والدین کا دن، بیوی بچوں کا دن، یہ کیوں نکالا؟ یعنی پورے سال میں ایک ہی دن تم سے محبت کریں گے، باقی سال ہمارے پاس ٹائم نہیں، بہت بزی ہے۔ اس لیے جو ایک ہی دن مناتے ہیں بھائی یہ ایک ہی دن کافی ہے، بھائی ہوش کرو، یہ تو ہما وقت کی اس کو محبت ہے۔ رسول اللہ کا عاشق تو ہر وقت رسول اللہ کے اسم مناتے ہیں۔ ڈے کیا ہوتا ہے؟ فلاں دن، یہ کیا ہوتا ہے؟ ون ڈے نہیں، ایوری ڈے، ہر وقت، ہما وقت، ہر شب قدر اگر تو قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تیرے اندر قدر ہو۔ اللہ تو روزانہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اعلان فرماتے حل من مستغفر فغفروا له، ہے کوئی معافی مانگنے والے میں منگا روزانہ۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو نیند نہیں آتی ہے آدھی رات کے بعد، کہا کہ آپ سوتے نہیں، تھکے بھی ہوتے سوتے نہیں، کہا اچانک خیال آتا اتنا بڑا مہمان آ رہا اور میں سوتا رہ جاؤں، کیسے سو جاؤں میں؟ مجھے نیند نہیں آتی، ان کے انتظار میں۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس گئے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، عرب میں غلغلہ تھا، عربی بڑی اعلیٰ قسم کی عربی تھی حضرت، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، کتابیں دیکھو، ہزاروں صفحات مطالعہ کر چکی تھی اور حافظے میں بھی تھی ان کی عربی کی، لیکن دل کی دنیا آباد نہیں تھی، محسوس کرتے تھے یہاں کچھ کمی ہے۔ تو تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ دل کا علاج کرتے ہو، میرے دل میں کچھ ویرانی سی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارا فلانا واز مطالعہ کرو، تو ہم نے لکھا کہ میں تو عربی کی ہزاروں صفحات مطالعہ کر چکا ہوں، اب یہ کیا چند صفحات اردو کے دے رہے مطالعہ کرو؟ تو ہم نے لکھا کہ اگر آپ سمندر تھے تو دریا سے رابطہ کیوں کیا آپ نے؟ بس یہ ایک چوٹ ہی کافی تھی، سب میں آ گیا کہ میں کس گمان میں مبتلا ہوں۔ آ گئے تھانہ بھون، پھر جو چسکا لگا تو پھر یہ کہا وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، اللہ فرماتے میں شب آخر میں آتا ہوں، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاخیر دورے جا۔ پیغمبر، دو پیغمبر دیوار سیدھی کر رہے ہیں، موسیٰ السلام، خضر السلام۔ موسیٰ السلام نے پوچھ لیا یہ ایسے شوم ہے کہ روٹی نہیں کھلائی اور آپ اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ دیوار سیدھی کر دی؟ تو کیا جواب ہے؟ کان ابوہما صالحا، ان کی دنیا کی حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کا بڑا نیک تھا، ان کا بڑا اللہ والا تھا، اس کی وجہ سے ان کی دنیا کی حفاظت ہے۔ آج اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی دنیا کی حفاظت ہو اور آخرت کی حفاظت، ہمیں نیک بننا پڑے گا، پھر ہماری اولادیں پلیں گی، پھر ان کو راستہ ملے گا۔ آج ہم نیک ہونے کے لیے تیار نہیں، اولاد کو نیک چاہتے ہیں، اولاد نیک ہو، خود نیک ہونے کو تیار نہیں، خود تقوی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کان ابوہما صالحا، قرآن کہہ رہا ہے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے اولاد کے بعد آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، نوافل میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا جس کھیت سے کھیتی پیدا ہوئی اس کی قدر بڑھ جائے۔ یہ ذرا مشکل مضمون ہے، خصوصاً علاقوں میں، یعنی بیگموں کی قدر بڑھ جائے،
بڑا مشکل کام ہے. ہمارے پاس کوئٹہ کے بہت لوگ آتے ہیں، کوئٹہ میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو خواتین بڑے اہتمام سے کھانے وانے بناتی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت صاحب نے ان کو سیدھا کیا ہے ہماری قدر کرنے لگے، ورنہ پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے. پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے. عجیب بات ہے. پورے شہر میں کوئٹہ پورے میں مشہور ہو گیا. یہ پیر صاحب آتے، سب آتے ہیں مردوں کے فضائل بیان کرتے، یہ آتے ہیں عورتوں کے فضائل بیان کرتے. کیونکہ گھروں میں جب بے سکونی اور لڑائی جھگڑا ہے تو آپ کے باہر کے کاروبار میں بھی خسارہ ہے، ناکامی ہے. گھر سے شروع ہوتی ہے بات. آپ گھر میں جھگڑے کریں، ظلم و ستم کریں، حقوق ادا نہ کریں. پیغمبر سلام کی حدیث کو دیکھیے، بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ام المومنین، پیغمبر سلام نے ایک بکری ذبح فرمائی اور آپ نے فرمایا عائشہ مدینہ میں جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کو بھیجنا، ہدیہ بھیجنا اس میں سے. اماں تو پھر اماں تھی. اماں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کرنی ہے، کیونکہ جتنے سوالات اور سوالات کے ذریعے امت تک جوابات پہنچے ہیں ان میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا احسان ہے. دوسری ہمت نہیں فرماتی تھی، اماں پوچھ لیتی تھی، کیونکہ ان کی تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہوئی تھی. ایک کم عمر میں کیوں لائی گئی؟ تاکہ ان کی اٹھان ہی رسول اللہ کے گھر میں ہو. یہ عجیب بات ہے. باقی تو اور جگہ رہ کر آئی تھی، ان پر اپنے ماں باپ کا بھی اثر تھا، ان پر سسرال کا بھی اثر تھا، ان پر دوسرے ماحول کا بھی اثر تھا. لیکن اماں عائشہ کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا تھا کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا رسول اللہ کے گھر میں آگے ان کی ساری تربیت رسول اللہ کے پاس ہوئی. اس لیے آدھا علم صحابہ دوسرے لے گئے اور آدھا علم اماں عائشہ لے گئی. گھر کا سارا علوم ان کے پاس تھے. ابو بکر صدیق خود بھیجا کرتے تھے وفد کے جاؤ عائشہ کو سلام کہنا، تیرے ابا نے سلام کہا لیکن پھر یوں کہنا اے ام المومنین، اے مومنین کی ماں، کیونکہ اس میں ابو بکر بھی تو شامل تھے. اے ام المومنین. رسول اللہ گھر میں اس کام کو کیسے کرتے تھے؟ فرماتی رسول اللہ اس کام کو ایسے کرتے تھے. خود ابو بکر صدیق جیسا انسان گھر کے معاملات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتا ہے. کہا مجھے بڑی غیرت سی آئی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو دنیا سے گئے عرصہ دراز ہو گیا، آپ کی خدمت میں بھی آئی تھی تو بوڑھی تھی، اس کے بعد اللہ نے ہماری جیسی خاتمات آپ کو دے دی، آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. سوال سمجھ میں آیا آپ کو گوبلا کلا کے دوستو؟ کیا آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے جب کئی سال پہلے اور بوڑھی عمر میں آئی تھی؟ آپ کو اب بھی خدیجہ یاد ہے کہ آپ کہہ رہے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کے حقوق میں لکھا ہے والد کی صلہ رحمی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے دوستوں کی خبر گیری کرو. ماں کی صلہ رحمی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں کی سہیلیوں کی خبر گیری کرو. بیوی کی صلہ رحمی میں بھی داخل ہے کہ اس کی سہیلیوں کی خبر گیری کرو. آپ اب تک یاد کرتے ہیں تو کیا فرمایا ہاں ان لی منہا ولدن، کیونکہ میری اولاد خدیجہ میں. یہ دیکھیے یہ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے اس زمین کی قدر کرو جہاں سے انسانوں کی فصل آ رہی ہے. جنہوں نے ولی بننا ہے، جن نے مجاہد بننا ہے، جن نے امام بننا ہے، جن نے حافظ بننا ہے، جن نے قاری بننے، اگر تیری اولاد نہیں بنی تو اس سے اگلی نسل میں بن جائے گا. اس لیے وراثت سے شریعت نے کیوں معروف نہیں کیا کہ اگرچہ تیرا بیٹا نالائق ہے لیکن ہو سکتا ہے اس بیٹے میں سے جو پوتا تیرا پیدا ہو وہ کو اللہ والا ہو. واسطہ تو یہی ہے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی، اس لیے کہ طائف کی آگے اولادوں میں رسول اللہ کے عاشق پیدا ہونے سے انہیں شریعت محروم نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں آگ کا کوئی تصور شریعت میں نہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے یہ بیٹا تو ایسا ہے لیکن آگے ہو سکتا پوتا نہیں. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست بزرگوں کی محدثین علماء کی جو اپنے دادا
کی وجہ سے دادا اور پوتا ہے، بیچ میں بیٹے کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ ملتان شریف قریب ہے، اس میں خواجہ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو نام آتا ہے شاہ رکن عالم کا وہ پوتا ہے۔ بیٹے کا نام آپ کو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا، بیٹے کا نام صدر الدین ہے۔ آپ آگے چلے جائیں، پاک پتن چلے جائیں جو بہاول نگر کے قریب ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، علاء الدین موج دریا یہ پوتا ہے، اور خواجہ فرید الدین شکرگنج یہ اس کے دادا ہیں۔ بیچ میں والد کا پتہ بھی نہیں جس کا نام سلیمان ہے۔ میرے دوستو، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لو، امام ابن تیمیہ کو دیکھ لو، یہ دادا اور پوتا ہے، بیچ میں باپ کا نام نہیں، لیکن واسطہ تو باپ ہی ہے نا۔ اگر باپ نہ ہوتا تو پوتا کہاں سے آتا؟ دادا جو فصل پیدا ہوئی ہے جہاں سے انسانوں کی اولاد مل گئی تجھے، پتہ نہیں اگلی نسل میں لکھا ہے کہ بعض نسلوں میں کوئی بعد میں جا کر اتنا بڑا اللہ کا ولی آ جاتا ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں بخشی جاتی ہیں، اگلی پچھلی۔ حضرت سید بدوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، مصر کے ایک بزرگ ہیں، اپنی نسل کو تو کیسے فائدہ نہیں ہوگا، غیروں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک خادم تھا اور وہ رہنے والا شام کا تھا۔ شام سے خدمت میں آپ حضرت کے پاس مصر میں، تو دل میں تمنا تھی کہ ان کی ایک بہن تھی وہاں، کہ کسی طرح میری بہن یہاں آ جائے، میں حضرت سے بیعت کرا دوں۔ لیکن وقت گزر گیا، بہن کا شام میں انتقال ہو گیا، انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ اوہ، بہن یہاں آ جاتی، ہمارے بہنوئی کے ساتھ حضرت سے بیعت ہو جاتے، بہت پریشان، اصال ثواب کرتا ہے، دعا بڑا روتا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، پوچھا باجی آپ کا کیا ہوا، آپ ہی آپ کا کیا بنا؟ کہا اس دن ہم بہت سے لوگ جو اس دن فوت ہوئے تھے اللہ کے دربار میں مسلمان پیش ہوئے، تو اللہ تعالی نے فرمایا تم ہمارے ولی احمد بدوی کے زمانے کے لوگ ہو، میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ موزل قرآن کے مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال جس قبرستان میں دفن کیا گیا، تو شاگردوں نے کہا حضرت اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان قبرستان والوں پر تو اس دفعہ رحم ہو ہی گیا ہوگا، ورنہ آس پاس کی قبروں پر تو ضرور رحم ہو گیا ہوگا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اس دن پوری دلی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا اللہ نے۔ تو آپ مجھے بتائیں اپنی نسلوں کو کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ، باپ کو، دادا کو، پردادا کو، جب پیچھے نیچے اس کی آگے اولادیں پوتے پڑ کو، اس لیے قرآن نے کہا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان نیکوں کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے، ان کو اوپر لے جائیں گے کیونکہ ہماری شان عدل ہے، ان کو نیچے ہماری شان فضل ہے، ان کو نیچے نہیں لائیں گے کیونکہ عدل کے خلاف ہے، لہذا ہم ان چھوٹوں کو وہاں، مگر لیکن کیا ہے بتذریتم بایمان، اپنا ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ تو میرے دوستو قدر کرو زمین کی، جو حقوق ادا کرو، محبت سے دیکھو اس کو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، میرا عشاء کی بات شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ گھر میں آتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مرشد فرمایا کرتے تھے آج عجیب حال ہے، دنیا دار ہے تو مچھوں کو تو دیتا آتا ہے گھر میں، اور صوفی صاحب ہے تو سر نیچے کیا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ابھی عرش سے اتر کر آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، ہٹو بچو، سب بچے اور بیوی پریشان ہو کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، بھائی ایک تو تھانے دار بن کے آ رہا ہے اور ایک صوفی صاحب آسمان سے آ رہا ہے، لہذا اب بتاؤ وہ اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرے گی؟ چنانچہ شمائل ترمذی میں وہ 11 عورتوں کا حدیث ہے، لا یوج الکفا لیالبسا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بدبخت غم بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے غم کیا ہے۔ اس لیے دوسری چیز ان کی قدر کرو، نہ قدری نہ کرو، آپ کو اولاد ان سے ملے گی، آپ کا نسب بھی اس سے باقی رہے گا،
آپ کوئی اللہ والا آ گیا حافظ قاری مجاہد تو تیرا کام بھی بن جائے گا، باپ کا بن جائے گا، دادے پردادے ساروں کا کام بنے گا۔ اور تیسری چیز دعا کا اہتمام کرو، اولاد کے لیے دعا کا اہتمام یاد رکھو، دعا کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے والد کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاؤ فوراً قبول ہوگی۔ لیکن ہم دعائیں نہیں کرتے، ہم ڈنڈا لے کر پیچھے، ڈنڈا لے کر مار مار کے سیدھا کر دیں گے۔ کیسے کر دو گے تم بھائی؟ جب اوپر سے ہو جائے کہ اس کو سیدھا رکھو تو پھر بات ہی ختم۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز وہ صاحب ترکستانی، ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے، چین کا جو علاقہ اس وقت اوئغور جہاں پر رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب وہاں کے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے بہاول نگر دو بزرگ لے کر آئے، بھیجنے والے مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ اور بلانے والے حضرت مولانا سید بدر اعظم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہاول نگر میں رہے حضرت میٹھی، ان کا یہ مدرسہ ہے جامع علوم۔ ہم تو میاں ان کی بڑوں کی جگہ اس کشتی کی، ہم تو ملاح ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، ملاح ہے اور اللہ سے مانگتے رہتے صحیح کشتی چلتی رہے۔ 1944 میں یہ مدرسہ قائم ہوا تو والد صاحب کو وہاں سے بلوایا، تو یہ شاگرد ہے ہمارے والد صاحب، ان کا تم مہاجر آدمی ہے، نہ تیرا آگے نہیں پیچھے چین چھوڑی جائے گا، چین میں تو انقلاب آ گیا، قبضہ ہو گیا۔ تو مولانا ادریس صاحب سے مشورہ کیا والد صاحب نے کہ بھائی ایک بہاول نگر کوئی جگہ ہے، حضرت تو والد صاحب تو نہیں جانتے تھے ان علاقوں کو، تو مولانا ادریس صاحب کا مشورہ سنو کتنا پیارا۔ میں نے کہا مولانا آپ کو اردو اچھی نہیں آتی، جیسے ایسی اردو جیسے پشتو والے اردو بولتے ہیں ایسی اردو ہمارے والد صاحب بولتے تھے، کبھی کبھی مذکر مؤنث کے اندر بھی فرق ہو جاتا۔ ایک بار بیان فرمایا تو ایک سرکاری مجمع تھا، چونکہ بڑے عالم تھے، سب سرکاری طور پر والد صاحب ہی اول نمبر ان کو رکھا جاتا تھا، بلکہ اس زمانے میں نواب بہاولپور کی طرف سے عدالتوں کے اندر قتل کے مقدمات میں بھی والد صاحب کا بیٹھنا ضروری ہوتا تھا، وہ فیصلے کے اندر بیٹھے کہ شرعی طور پر فیصلہ صحیح ہے جج کا، کیونکہ وہاں پر اسلامی حکومت تھی، نواب صاحب بہت اہمیت دیتے تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ سب سے پہلے جہاں پر حل ہوا ہے وہ بہاولپور کی عدالت ہے، یہ نواب صاحبان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے قیامت تک کے لیے۔ تو والد صاحب جو ہے، تو والد صاحب نے اما عائشہ فرماتا ہے 2-3 بار کہا، تو ڈی سی صاحب بیٹھے تھے، ان کا حضرت اما عائشہ تو مؤنث سے آپ فرماتا کہہ رہے ہیں، بڑے حاضر جواب بہت ہے۔ فرمایا اصل میں ہم مذکر قوم ہیں، ہماری زبان پر بھی اس کا اثر ہے، ہم مؤنث کو مذکر کر دیتے ہیں۔ تو بہاول نگر آ گئے، پھر وہاں شادی ہو گئی، جیسے وہ لمبی ترتیب ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا دعا کا، بس ہم جتنی نصیحتیں کرتے ہیں ہمیں والد صاحب نے پوری زندگی بھی ملا لے تو ہماری ایک دن کی نصیحت کے برابر اتنی نصیحتیں ہوگی پوری زندگی میں جو کی ہوں گی انہوں نے۔ کم گو تھے لیکن ایک چیز دیکھی دعا، اس دعا کا اثر کیا ہوتا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ہمیں کوئی پکڑ کے چلا رہا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر۔ میں خود سوچتا ہوں کہ میں بلوری ٹون کیسے پہنچا، میں حکیم صاحب خدمت میں کیسے پہنچا، میرے بھائی الدانی صاحب خدمت میں کیسے پہنچے، سوائے والد صاحب کی دعا کا اثر پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پہنچا دی ہے، جیسے کوئی لے کے زبردستی چلا جاتا ہے، ادھر آ جاؤ یہاں آ جاؤ، تیرا حصہ یہاں رکھا ہے، تیرا حصہ یہاں رکھا ہے، تیرا حصہ، کیونکہ علم کا بھی حصہ ہوتا ہے، روحانیت کا بھی حصہ ہوتا ہے، رزق کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آپ کیا صحبت کھانی تھی، کل آتی صحبت مل گئی، دیکھا ہمارا رزق تھا، آتی صحبت۔ ہم بورڈ دیکھتے آ رہے تھے صحبت کی پلیٹ اتنے کی، صحبت کی پلیٹ اتنے کی، بھائی یہ بڑی خاص ڈش ہے، آتے ہی ہمارے آسم صاحب کے بہنوں نے، ان کے بہن نے وہی تیار کی جی یہیں سے، من کا اچھا کہ آتے محبوب سے ملاقات کرا دی، ورنہ کئی دن تشویش رہتی ہمیں۔ دعا کا اہتمام کریں، اولاد کے لیے مانگیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو نہیں بیوی بھی شامل ہے، بیوی کو بھی، اور اولاد کے مجاز ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام بنا دے، یعنی مجھ میں اتنا تقویٰ آ جائے
کہ میں امامت کے درجے پر چلا جاؤں اور پیچھے سارے متقی ہو جائیں. للمتقین اماما. کیونکہ جب تقوی انسان میں آتا ہے تو خدا کی ولایت اور دوستی ملتی. یاد رکھو اللہ نے ولایت اور دوستی کو کثرت نماز کے ساتھ، کثرت حج کے ساتھ، کثرت صدقات کے ساتھ نہیں جوڑا. فرمایا میری ولایت لینی ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی نام ہے نفس و شیطان سے دشمنی کا. میرے دشمن سے جب تک دشمنی نہیں کرو گے ہمارے دوست نہیں بن سکتے. ذکر اذکار لمبی تسبیحات سے کام نہیں بنے گا. تصویر تھوڑی کر لو. میرے مرشد فرماتے تھے، میں آسٹریلیا گیا، میرا بیان ایک پیر صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا آپ نے تو بہت تھوڑی تصویر دی، اس سے کیسے خدا تک پہنچیں گے؟ آپ نے کہا ایک ایک تصویر کر لو، دو دو کر لو. میں نے کہا میرے مرشد نے فرمایا جو آدمی خوراک تو نارمل کھاتا لیکن زہر نہ چاٹتا ہو وہ خوراک اس کو تکڑا رکھے گی، اور جو بکرے چھترے کھاتا ہو تو زہر بھی چاٹتا ہو تو بکرا چھترا اس کو طاقت نہیں دے سکتا. اگر گناہ نہیں کرے گا تو اس کا ایک بار اللہ کہنا بھی اس کو خدا تک پہنچا دے گا. ابو ہریرہ کو آپ نے تھوڑی ایسے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کو، اتق اللہ ہو اتق المحارم تکن عبد الناس. اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچ، تو بڑا عبادت گزار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی شرطیں ہیں، ہر وقت نماز نہیں پڑھی جاتی. روزے کی شرائط ہے، ہمیشہ روزہ نہیں رکھا جاتا. حج عمرے کے اوقات ہیں، ہر وقت نہیں ہوتے. لیکن نفس اور شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہیں. تو ان سے لڑائی 24 گھنٹے کی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو بتاؤ ایک آدمی 24 گھنٹے لڑتا ہے خدا کے لیے کسی سے، اور ایک کبھی کبھی کوئی کام کرتا ہے، تو ان میں اول نمبر کس کا ہے؟ ہمیشہ لڑنے والے. جس طرح رینجر والوں کے ہیڈ کوارٹر ہمارے ہاں چونکہ انڈیا ساتھ ہے، 10 کلومیٹر پہ انڈیا ہے، وہاں سے وہ کلاشن کی گولی چلائے تو بھاول نگر میں گرتی ہے. اس لیے جنگی جب جتنی جنگیں ہوئی ہم ان جنگوں میں ادھر ہی ہوتے تھے، ہم نے ساری جنگوں کے منظر دیکھے ہیں. بلکہ مدرسہ ایسے بن جاتا تھا جیسے کہ یہ بھی کوئی فوجی چھاونی ہے، اس میں مورچے بنائے جاتے، سب ادھر سے جہاد آنے اور بھاگ کے مورچوں میں. وہاں لکھا تھا دائم ساحر، رینج لکھا ہے کہ ہمیشہ جاگنے والے. متقی انسان ہر وقت سرحد پر پہرا دیتا ہے کہ نفس و شیطان مجھ سے گناہ نہ کرا لے. خدا کو بہت پہلے فرمایا تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے. ولایت اور دوستی دے. فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ان متقین کا مجھے امام بنا دے، میرے سر گھر والوں کو متقی بنا دے، مجھے متقی بنا دے. یہ بھی ولی ہو، میں ولیوں کا امام بن جاؤں، وہ گھر کا سربراہ امام ہوگا. دعا کا اہتمام کرے میرے دوستو. اور چوتھی چیز، جو رزق کھلا رہے ہو ذرا دیکھ بھال کے کھلاؤ. کیا کھلا رہے ہو؟ سو کی روٹی کھلا دو، سو کی روٹی کھلا دو، لیکن مشکوک نہ ہو، حرام نہ ہو. تھوڑی کھلا دو، وہ اس کو اٹھائے گا، یہ رزق اٹھائے گا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ کھاؤ، نیکا خود بخود نیکا مال نکلیں گے ان میں سے. یہ رزق حلال ہے، خود ہی لے جاتا ہے، خود ہی لے جاتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے حرام بٹھا دیتا ہے، حرام کی طرف لے جاتا ہے. رزق جو کھلا رہے ہو یہ آسائش کے لیے، تم بھائی جس کام جس وجہ سے تم پیسہ کما رہے ہو اولاد کو اچھا بنانے کے لیے، آپ اس کو بگاڑ رہے تھے رزق کی وجہ سے. لقمے دیکھو کیا کھا رہے ہو، کیا کھلا رہے اس بچے کو. حلال کماؤ، ڈنڈی نہ مارو. اگر تم مزدور بھی ہو اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ مارو. آج عجیب بات ہے، وہ بھی ڈنڈی مارتے، مزدور بھی ڈنڈی مارتا ہے، وہ بھی 2 نمبری کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جلدی میری جان چھوڑ جائے، میرے پیسے کھڑے ہو جائیں. تو کیسے حلال ہوگا بھائی؟ تو صرف سود کا نام حرام ہے، صرف ایسا نہیں ہے. حرام تو حرام ہے، یہ شکل میں بھی ہو. سستی کر رہا ہے، ہم مولوی لوگ ہیں، ہم سستی کریں، وہ تھوڑی ہے کہ پھر ہمارے لیے حلال ہو گیا. ہر چیز کی حلت حرمت کی شرائط ہیں، یہ کیسے حلال ہوگا؟ رزق کے حلال کھلاؤ، دعا کا اہتمام کرو. بس میں
اور صدقے کا اہتمام اولاد کے صدقہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو روحانی اور جسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں حاکم صاحب کو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سدیس بچے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچا اللہ والا بنائے اور ان کے صدقہ جاریہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت وفق بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک عالم نسلوں کو اللہ والا فرما، بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اور یا اللہ مبارک دعوت کو، حقیقی مبارک دعوت کو قبول فرما۔ حاکم صاحب اور ان کے بچوں کو یا اللہ گھر والوں کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو ان کے لیے اور خود سدیس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ میری آمد کو آپ کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ رزق کے جو وسائل جس میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان ملك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين